سب سے پہلے انتہائی افسوسناک خبر، بڑی دکھ والی درد والی خبر، حافظ حسین احمد جن کا تعلق مولانا فضل الرحمان کی JUI سے ہے، وہ انتقال کر گئے۔ کچھ عرصہ کے لیے وہ شرانی گروپ کا بھی حصہ رہے۔ مولانا فضل الرحمان اور حافظ شرانی ان کی پارٹیاں ایک تھیں، لیکن کچھ ایسے اختلافات ہوئے کہ الگ الگ ہو گئے۔ تو یہ کوئی زیادہ عرصہ پہلے کی بات نہیں ہے، 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے کہ حافظ حسین احمد شرانی گروپ میں چلے گئے تھے، لیکن اس کے بعد جلد ہی دوبارہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کا انتقال واقعی پاکستان کی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ حافظ حسین احمد جولی طبیعت کے مالک تھے، ان کی ہر حلقے میں، ہر پارٹی میں، ہر گروپ میں پذیرائی تھی، کیونکہ وہ جس طرح کی بات کرتے تھے لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ جب پرویز مشرف کا دور تھا تو ان دنوں وردی اتارنے کی بڑی بحث ہوا کرتی تھی کہ جناب پرویز مشرف وردی اتاریں، تو ایک موقع پر چودھری شجاعت حسین کی طرف سے کہا گیا کہ وردی پر مٹی پاؤ۔ جس طرح سے چودھری شجاعت حسین کا یہ تقیہ کلام ہی ہے کہ مٹی پاؤ، مٹی پاؤ، بات کو ختم کرو، تو اس موقع پر حافظ حسین احمد کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے مٹی پاؤ وردی پر، لیکن مٹی ڈالنے سے پہلے وردی سے بندے کو نکال لینا۔ اسی طرح سے پرویز مشرف کے ساتھ رفیق تارڑ بھی ہوا کرتے تھے۔ میاں نواز شریف کے بنائے ہوئے صدر پرویز مشرف صاحب اقتدار میں آئے تو رفیق تارڑ نے اپنی صدارت کو کنٹینیو کیا تھا۔ تو اس موقع پر بھی حافظ حسین احمد کی طرف سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پرویز مشرف کے ساتھ مل گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ایک فقرہ کہا تھا کہ میں رفیق ہوں کسی اور کا، مجھے تاڑتا کوئی اور ہے، اور حافظ حسین احمد صاحب انتقال کر گئے۔ ایک عرصے سے ان کے بیٹے کے مطابق وہ گردوں کے مرض میں مبتلا تھے اور بالآخر وہ داعیِ حق کو لبیک کہہ گئے۔ اللہ تعالی حافظ حسین احمد کی مغفرت فرمائے۔ بہت اچھے سیاستدان تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ پاکستان میں دہشت گردی جس طرح سے سر اٹھا رہی ہے اس کو کچلنے کی ضرورت ہے۔ ہر کسی کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے اور ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، خصوصی طور پہ اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کل پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا جس میں بڑے بڑے فیصلے کیے گئے۔ کیا حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ ہے؟ اور سنجیدہ ہے تو کتنی زیادہ سنجیدہ ہے؟ بالکل بھی حکومتی حلقوں میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اگر کوئی سنجیدہ ہے تو وہ پھر پاک فوج ہے، کیونکہ پاک فوج کے سپوت اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، جبکہ سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو اس کی قطعاً کوئی اس طرح سے پرواہ نہیں ہے جس طرح سے پاک فوج کو ہے اور ان والدین کو ہے جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اگر ان کو دہشت گردی کے خاتمے سے بہت زیادہ دلچسپی ہوتی جس طرح سے آج کل کے معاملات ہیں تو شہباز شریف صاحب بلوچستان میں بیٹھے ہوتے، خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوتے، لیکن انہوں نے چھلانگ لگائی۔ جیسے ہی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا، شہباز شریف صاحب دڑنگے لگاتے ہوئے، چھلانگے لگاتے ہوئے، کلانچے بھرتے ہوئے سعودی عرب پہنچ گئے۔ وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہوں گے، کیا وہاں پہ ان کی ملاقات، ان کا جانا اتنا زیادہ سنجیدہ تھا، اتنا زیادہ ضروری تھا کہ دہشت گردی کے معاملات کو پیچھے چھوڑ کر آپ سعودی عرب میں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ دہشت گردی کا مسئلہ ان حکمرانوں کا لگتا ہے کہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ عام آدمی کا مسئلہ ہے اور ان لوگوں کا مسئلہ ہے جن کے بچے اس میں شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ جیسے یحییٰ افریدی کی طرف سے کرپشن کی مہم ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے اور انہوں نے ایک ہیلپ لائن بھی بنا دی ہے، لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں میاں نواز شریف کے پتر کی طرف سے، میاں نواز شریف کے صاحبزادے کی طرف سے ان سے بھی بڑا کارنامہ انجام دے دیا گیا ہے اور اپنے خاندان کا، شریفین کا، شریف فیملی کا نام اتنا زیادہ بلند کیا گیا ہے، ان کے نام کا جھنڈا اتنا زیادہ بلند کر دیا ہے کہ آسمانوں پر یہ جھنڈا لہراتا ہوا نظر آ رہا۔ بات ہم کر رہے ہیں حسن نواز کی۔ کچھ عرصہ قبل آپ نے یہ خبریں سنی، ہم نے بھی یہ تجزیے دیکھے کہ برطانیہ میں ان کو ڈیفالٹر قرار دے دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا ہے کہ ان کا کاروبار دیوالیہ ہو چکا ہے۔ تو گویا ستے خیریں اور ان سے اب کوئی ٹیکس کے بارے میں نہیں پوچھے گا، لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے برطانیہ میں حسن نواز ٹیکس ڈیفالٹر قرار، 52 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ۔ حسین نواز نے 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک 9.4 ملین پاؤنڈ ٹیکس ادا نہیں کیا، تو اس پر حسن نواز کو جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ جس طرح سے پاکستان میں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور پورے خاندان کی کرپشن کے چرچے ہوتے ہیں، سزائیں ہو چکی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ججوں کو اور باقیوں کو بھی مینیج کر لیا گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حسین نواز، ان کے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب کے بڑے صاحبزادے،
وہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ارشد ملک کو 50 کروڑ روپے کی رشوت کی پیشکش کی گئی تھی۔ تو ایسا خاندان جن پر چوری چکاری اور اس طرح کی بدعنوانی کرپشن کے الزامات ہیں، بیٹے نے ان کا نام بلند کر دیا، گو کہ عدالتوں میں، پاکستان کی عدالتوں میں ان کو ان کی مرضی کا انصاف مل گیا۔ لیکن برطانیہ میں وہی انصاف ملتا ہے جو انسان کا کیا ہوتا ہے، جو انسان نے بویا ہوتا ہے وہی وہاں پہ کاٹتا ہے۔ تو حسن نواز صاحب کو اب جرمانے کا سامنا ہے، تو کیسا ایک بچے نے اپنی فیملی کا نام روشن کیا، اور یہ وہی میاں نواز شریف کا صاحبزادہ ہے جس نے میاں نواز شریف جب پرویز مشرف کے دور میں ان کو ہٹایا گیا، ان کو نکالا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، اور انہوں نے پوری کوشش کر کے، یہ واحد اس خاندان کے بچے تھے جو لندن میں موجود تھے، باقی سارے کے سارے یہاں پاکستان میں تھے، پکڑے گئے تھے، تو انہوں نے لندن سے بیٹھ کر سعودی عرب، امریکہ، UAE، ترکی، بڑے بڑے حکمرانوں کے ساتھ رابطہ کیا اور میاں نواز شریف کو نکلوانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب کو پھر جیل سے سرور پیلس جدہ منتقل کر دیا گیا تھا، اور یہ بچہ اتنا زیادہ ہونہار ثابت ہوا کہ اب اپنی فیملی کے سب سے آگے یہ لگا ہوا ہے۔ کتنے ارب روپے کا ان کو جرمانہ ہو گیا۔ پہلے کیا بہانہ بنایا تھا کہ ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں، دیوالیہ ہونے سے یہ لگتا تھا کہ ان کے سارے قرضے معاف، لیکن اب نئی صورتحال سامنے آ گئی ہے کہ ان کو تو جرمانہ ہو گیا ہے۔ ہائی جیکنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ ٹرین کی جو ہائی جیکنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں آج یہ خبر آئی ہے کہ ایک بوگی سے 3 دستی بم برآمد ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہ بات یہاں پہ ضرور کریں گے کہ ان کا جو کمانڈر تھا، دہشت گردوں کا کمانڈر، سب سے پہلے زرار کمپنی کی طرف سے جب وہ آپریشن کے لیے وہاں پہ گئے تو ان کے کمانڈر کی طرف سے کہا گیا، شاید کیپٹن ان کا کمانڈر تھا، اور جب ایسے آپریشن ہوتے ہیں تو پیچھے سارے رابطے ان کے ختم ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی کسی قسم کا دباؤ اوپر کے کمانڈروں کی طرف سے، اوپر سے چیفز کی طرف سے نہ ہو۔ تو وہاں پہ جو بھی کمانڈر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے، تو اس کمانڈر کی طرف سے، شاید وہ کیپٹن تھے یا میجر تھے، ان کی طرف سے اپنے سنائپرز کو کہا گیا کہ سب سے پہلے کمانڈر کو تلاش کرو، اس کو مار دو، اور پھر کمانڈر کی طرف سے یہ کیا گیا کہ ان کے کمانڈر کو، دہشت گردوں کے کمانڈر کے ماتھے میں گولی ماری گئی، وہیں پہ ڈھیر ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی پھر دہشت گردوں کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے پھر وہاں سے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ پھر جو مارے گئے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ اور یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں، ایک بوگی میں پتہ چلا تھا کہ اس میں ایک خودکش بمبار موجود ہے، لیکن وہ کون تھا؟ باقی وہاں پہ لوگ موجود تھے، اور اس بمبار کی پہچان کیسے ہوئی جب ایک ایک کر کے سب کو اتارا جا رہا تھا، تو وہ بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے ڈنڈے پکڑ کے کھڑا تھا، اور اگلا اس کا ایکشن یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اڑا دینا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے ایسے اپنے ہاتھوں سے ڈنڈے پکڑے، ایک ہاتھ کو چھوڑنے لگا تو سیدھی اس کے ماتھے میں بھی ہمارے کمانڈوز کی طرف سے گولی مار دی گئی۔ تو اس طرح سے ہمارے کمانڈوز نے اس آپریشن کو جس طرح سے زبردست طریقے سے ہینڈل کیا، وہ اپنی مثال آپ بن کے رہ گیا۔ 3 دستی بم ملے ہیں۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ ان بوگیوں میں سے مزید بھی مہلک قسم کا اسلحہ ملتا رہے، اور مزید بھی ہمارے سامنے ایسی خبریں آتی رہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ یحییٰ فریدی صاحب کی بات کریں گے، انہوں نے کرپشن کے خاتمے کی مہم شروع کر دی ہے، رشوت کے خاتمے کے لیے وہ سرگرم ہو گئے ہیں۔ ان کی طرف سے کیا کہا گیا؟ سپریم کورٹ اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم، کوئی رشوت مانگے اطلاع دیں، فوری کارروائی ہوگی۔ رشوت سفارش سے متعلق عدم برداشت کی پالیسی پر عمل پیرا اطلاع دینے والے کا نام خفیہ رکھا جائے گا۔ مقصد عدلیہ کے احتساب اور انصاف کی فراہمی میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی عزم کی توثیق ہے۔ جیسے یحییٰ فریدی صاحب ماشاءاللہ سے خود بھی ملزم جج ہیں، ان پر بھی الزامات ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے کمیٹی کا اجلاس بلائے بغیر فیصلے کیے، احکامات دیے۔ تو دیگر جج بھی اسی طرح سے الزام کے زمرے میں آتے ہیں۔ 4-5 ججوں کو جو سینئر موسٹ ہیں، ایک تو یہ ہو گئے، دوسرے امین الدین صاحب ہو گئے، مندو خیل صاحب ہو گئے، ان کو ملزم جج قرار دیا جاتا ہے۔ بہرحال ان کی طرف سے رشوت کے خاتمے کے لیے عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کی ہیلپ لائن سے کتنی زیادہ رشوت کے خاتمے میں مدد ملتی ہے۔ اصل میں ضرورت ہے کہ نظام کو درست کیا جائے۔ جب تک آپ کا نظام درست نہیں ہوتا، اس طرح کی کارروائیوں سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جو بھی ہے کچھ نہ کچھ تو اس سے فائدہ ضرور ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ یحییٰ فریدی صاحب جو میرٹ کے بغیر چیف جسٹس پاکستان بن گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اب وہ میرٹ کے مطابق کس طرح سے پاکستان سے رشوت کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔